السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ پیارے بھائیو، عزیزو، آج مناسبت مہمان علماء کرام، محدثین، خطباء، حفاظ، قراء، ان کے بیان سننے ہماری مقامی جماعت جمع ہوئی ہے، تو انہی کا ہی حق ہے میں مدیر محترم قاری عبد الرحیم کلیم صاحب کے حکم کی تعمیل میں چند منٹ اس مناسبت سے گفتگو کرتا ہوں کہ جو مجلس حدیث لگی ہوئی ہے، اس حدیث کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ آج کل کے گئے گزرے دور میں حدیث کو لوگ حیثیت نہیں دیتے۔ انکار حدیث کے کئی چور دروازے لوگوں نے کھول رکھے ہیں، کئی ظاہری عقلی اصول بنا کر انکار حدیث کرتے ہیں، کوئی کھلم کھلا انکار حدیث کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے تو پیغمبر کا یہ فرمان حدیث بھی وحی من اللہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے، حدیث میں پیارے پیغمبر کے الفاظ ہیں، مفہوم اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا کہ لوگوں، اے پیغمبر، لوگوں کو تبلیغ کریں، تو اس وقت تبلیغ کس چیز کی تھی؟ فرمایا، اے پیغمبر، بلغ، تبلیغ کر، ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے نازل ہو۔ وہ رب کی طرف سے قرآن نازل ہوا، حدیث نازل ہوئی، پیغمبر نے وہی ہی پہنچائی، اور اللہ نے گارنٹی دے دی، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، بغیر وحی کے میرا پیغمبر بولتا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کوئی عمل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نہ آئے۔ جب پیارے پیغمبر کی گھریلو باریوں کی بات چل رہی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر باری ہے یا حضرت حفصہ کے گھر باری ہے، یہ جو بیوییں بھی اس وقت موجود تھیں، باریوں کا معاملہ ہمارے عقل کے مطابق دنیاوی معاملہ ہے۔ یہ دنیاوی معاملہ ہے، اس کو دنیا کے ساتھ منطبق ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے پیغمبر کو فرمایا کہ اعلان کر دیں، ان اتبع الا ما یوحی الی، گھر کی باری بنانے کی باری ہو، وہ بھی اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ تیرے ذہن میں شیطان نے کیا خیال ڈالا، باری ہوگی سیدہ عائشہ کی اور اللہ ظلم کر کے پیغمبر کو عائشہ کے گھر سے دوسرے گھر بھیج دے؟ ہو نہیں سکتا۔ عقل میں تو آتا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر جانا یہ نبی کا ذاتی فعل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان یحیف اللہ، اللہ تیرے اوپر ظلم کرے، اللہ کی طرف سے تیرے اوپر ظلم ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ پیغمبر کے دور میں حدیث لکھی گئی، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہر حدیث نہ لکھا کریں کیونکہ وہ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، رسول بشر ہیں، کبھی غصے میں بولتے ہیں، کبھی خوشی میں بولتے ہیں، کبھی آپ کا ماحول کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ، آپ ہر بات لکھ لیتے ہو، نہ لکھا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے رسول کریم کے پاس، اے کملی والے پیغمبر یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، تو آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے عبداللہ ما یخرج من ھذا الا الحق، اس زبان وحی ترجمان سے اللہ کی وحی کے علاوہ، حق کے علاوہ جملہ صادر ہی نہیں ہوتا۔ اکتب یا عبداللہ، عبداللہ لکھا کر۔ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص حدیث لکھا کرتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کے علاوہ جو صحیح احادیث سے صحابہ کی لکھی ہوئی کتابیں ثابت ہیں، 21 کتابیں تو ہمارے حوالوں میں موجود ہیں کہ صحابہ لکھا کرتے تھے حدیث۔ 21 کے علاوہ کافی کتابیں ہیں جو صحابہ نے حدیث لکھی لیکن وہ ہمارے تک شاید ان کے حوالے جات نہیں پہنچے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حافظ الحدیث تو میں ہوں، میرے سے زیادہ حافظ الحدیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہے۔ کیا وجہ؟ تیرے سینے پر تو پیغمبر کی وہ برکت والی چادر رکھی گئی جس چادر کے نتیجے میں جو سنتا تھا یاد ہو جاتا تھا، تیرے سے وہ کیوں بڑھ گیا؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ فرمانے لگے لِأَنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، سیدنا عبداللہ کو حدیث لکھنا آتی تھی، مجھے لکھنا نہیں آتی تھی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ احادیث تھا تو صحیح لیکن لکھا ہوا نہیں تھا۔ انہوں نے پھر عبداللہ بن عمرو بن العاص کے علاوہ صحابی ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد حمام ابن منبہ کو رحمہ اللہ کو ڈیوٹی لگائی، سیدنا ابو ہریرہ کی وہ حدیثیں حمام ابن منبہ لکھا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کے دور میں ہر دور میں حدیثیں لکھی جاتی رہیں۔ صحابی آخری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات دیکھ لیں تو 92 ہجری تک، اگر طفیل ابن عامر رضی اللہ عنہ کی وفات دیکھ لیں تو ایک قول کے مطابق 110 ہجری، دوسرے قول کے مطابق 120 ہجری تک تو صحابہ وہ موجود ہیں جن کے سینے میں حدیث حفظ بھی ہے، گھر کتابوں کے اندر موجود بھی ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک دوسری صدی کی ابتداء میں لکھی، اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور حکومت میں، دور خلافت میں، عمر بن عبدالعزیز نے چند علماء کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ حدیثیں لکھا کریں۔ ان کی ڈیوٹی لگی اور حدیث جمع کرنے والے، کتابت کرنے والے جو محدثین تھے ان کی تنخواہ اس دور کے وزیروں کے برابر تھی۔ کسی نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے دنیا کے وزیر دنیا کے معاملات سیدھے کرتے ہیں، یہ جو لکھ رہے ہیں یہ رہتی دنیا تک لوگوں کے عقائد سیدھے ہوتے رہیں گے۔ مانا کہ یہ حدیث کہنا کہ 250 سال بعد لکھی گئی یہ سراسر جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کی حدیث نبی کے دور میں لکھی گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے وفات پائی 150 ہجری میں، مانا کہ موطا امام مالک دوسری صدی کے ابتداء میں لکھی گئی۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس دور کے محدث امام شافعی نے جو کتاب الام لکھی یہ بھی دوسری صدی ہجری کے امام ہیں۔ اسی طرح ان کے شاگرد احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، انہوں نے بھی دوسری صدی ہجری کے اختتام پہ حدیث لکھی۔ تیسری صدی ہجری میں کتابت حدیث کے حوالے سے تو سونامی آ گیا تھا۔ امام بخاری تیسری صدی ہجری کے، امام مسلم تیسری صدی ہجری کے، امام ابن ماجہ تیسری صدی ہجری کے، امام ترمذی تیسری صدی ہجری کے، یہ ستہ اور اس کے علاوہ یہ تیسری صدی ہجری میں، مانا کہ ان محدثین نے حدیثیں لکھی۔ ہر دور میں حدیث لکھی جاتی رہی۔ جو حدیث
لکھی گئی یا حفظ میں رہی، اس کی گارنٹی اللہ پاک نے دی ہے کہ صحیح سری مرفوع حدیث جو تم تک پہنچی ہے اس کے اوپر عمل کرو گے تو کامیابی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ جب تک قرآن کی تفسیر حدیث نہ کرے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ وضو کا مسئلہ صحابہ نہیں سمجھ سکے تیمم کیسے کرنا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، حدیث نے سمجھایا تو مسئلہ سمجھ آیا۔ اسی طرح ہر قرآن کا مسئلہ جب تک حدیث کو شامل نہ کریں سمجھ نہیں آ سکتا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن میں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹیں، ید کا لفظ یہاں سے لے کر یہ کندھے تک پورے بازو پر بولا جاتا ہے، کہاں کاٹنا ہے حدیث وضاحت کرے گی۔ چوری کتنا بڑی ہو، 5 روپے کی چوری پر بھی ہاتھ کٹے گا نہیں، حدیث نے کہا کہ سمن المجن کے برابر چوری ہو یا ربع دینار کے برابر ہو یا ثلاثت دراہم کے برابر ہو تو چوری کی وجہ سے ہاتھ کٹے گا ورنہ نہیں کٹے گا۔ یہ قرآن نے قرآن کی تفسیر حدیث نے کی ہے، اگر حدیث کو نہ ملائیں تو پھر قرآن تو ایک مقام پہ کہتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا دن 50,000 سال کا۔ دوسرے مقام پہ ہے کان مقدارہ 1000 سنہ، 1000 سال کا قیامت کا دن۔ اب ان دو آیتوں کو سمجھنے کے لیے دنیا کے عقل قاصر ہیں، حدیث آئے گی سمجھ آئے گی کہ بڑے گناہگار کو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، اس سے کم گناہگار کو کم، حتیٰ کہ جنتی انسان کے لیے ایک فرض نماز پڑھنے کے برابر۔ بعض تو ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ ان کو میدان محشر میں حکم ملے گا کہ تم دنیا میں جو راتوں کا قیام کرتے تھے وہ تمہارا قیام کافی، آج میدان محشر میں تمہیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چلو۔ پیغمبر آئے گا جنت کا افتتاح کرے گا، تم ان کے پیچھے جنت میں چلے جانا۔ تو حدیث نہ آئے تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو ملائیں۔ بس میں اپنی بات کو، یہ بڑی لمبی بات ہے، طوالت نہیں دینا چاہتا۔ جو میرے وہ بھائی بیٹھے ہیں جن کا تعلق اتنا علمی گہرائی سے نہیں ہے، ان کے لیے 2-4 آیتوں کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حدیث مانے گا وہ اللہ کا قرآن مانتا ہے، جو حدیث نہیں مانتا وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پہلے فاتبعونی، حدیث رسول مانو گے تو قرآن سے محبت، اللہ سے محبت پوری ہوگی، ورنہ یہ محبت پوری نہیں۔ اگر حدیث نہیں مانتے تو قرآن میں جنازہ نہیں ہے، پھر حدیث کا انکار کرنے والوں کا جنازہ کہاں ثابت ہے؟ حدیث میں ثابت ہے کہ جنازہ، قرآن میں ثابت نہیں۔ اسی طرح جو لوگ حدیث نہیں مانتے قرآن سے دکھائیں کعبہ حلال ہے یا حرام، کعبے کی حرمت کے لیے حدیث کو تلاش کریں گے، ورنہ منکرین حدیث کو چاہیے کہ کعبے کی دیگیں پکا کے کھائیں۔ اگر انکار حدیث کرتے ہیں، کلمہ قرآن میں ہے پورا، جو آپ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، یہ کلمہ قرآن میں نہیں، پھر کلمے کے بھی انکار حدیث والے منکر۔ اسی طرح درود شریف جو اللہم صلی اللہ کے الفاظ سے پڑھتے ہو، یہ درود مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں اس کے پڑھنے کا حکم تو ہے لیکن اس کی صراحت نہیں۔ بس یہی خلاصہ میں نے گفتگو کا کیا ہے۔ شیخ محترم تشریف لائے، اہلا و سہلا، وما علیہ الا البلاغ۔